سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ازدواجی زندگی. آج کیا ہم ایسے گزارتے ہیں؟ اور جو آخری بات کر رہا تھا ورنہ یہ برابری نہیں ہوگی، لیکن جب شوہر کو یہ تلقین کر دی کہ ایسے رہو، تو عورتوں کو بھی میری بہنوں تم بھی اچھے سے رہو. ناک چڑھانا، منہ چڑھانا، سب سے اچھے سے بات کرنا، شوہر کے آتے وقت بیمار پڑ جانا، منہ اتار لینا، سر پہ کپڑا باندھ لینا. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ بیمار ہی رہتی ہیں. وہ شوہر گھر سے نکلا تو وہ بہت اچھی ہے، شوہر آنے کا وقت ہوا تو بیمار پڑ گئی. کچھ عورتیں تو بیچاری ایسی بھی ہیں، سب نہیں، کچھ کی بات کرتا ہوں، جن کو سال بھر ٹونائن لگی ہوئی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں مسیح کی بات. ہاں زبردستی ٹونائن لگی ہے. کبھی بیچاری ٹونائن کی بھی کے حال پہ بھی کوئی رحم کرے. وہ جس کو نہیں لگی وہ بھی کہتی لگی ہوئی. ہمارے استاد نکالتے ہیں وہ استاد ہی سے کبھی سنا تھا، شوہر نہیں پسند تو ٹونائن لگ گئی، گھر میں کام زیادہ تو ٹونائن لگ گئی. کچھ کو لگتی بھی ہے کم بخت، لیکن زیادہ تر کو نہیں لگتی. یہ سب کام چور پنا ہے. اللہ سے ڈرو. اگر بیمار نہیں ہے تو بیمار مت کہو اپنے آپ کو، اس لیے کہ جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ اس کا علاج پھر کوئی نہیں کر سکتا. دو کام کاج کرنے سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا. ناٹک نہیں کیا کریں. جو کرتی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جن کو واقعی تکلیف ہے ہم ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں نجات دے. ایک روایت سن لے، بات ختم کرتے ہیں. عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، وہ اپنی بیوی کو کہہ گئے کہ جب تک میں نہ آؤں تم گھر سے باہر نہیں نکلنا. دیکھو بیویاں کیسے شوہر کی پابند ہوتی. جب تک میں نہ آؤں تم گھر کے باہر نہ نکلنا. چلے یہ روایت نہیں پڑھتا، دوسری پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت. یہ بھی خوبصورت ہے لیکن وہ بھی سن لیں. یہ اس لیے نہیں پڑھ رہا مفتی صاحب کہ اس سے احناف نے مسئلہ اخذ نہیں کیا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے. اس پر جو وہ دوسرے یعنی کہ مالکیہ اور حنابلہ نے مسئلہ اخذ کیا، کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو، اس لیے چھوڑتا ہے. ایک صحابی تھے، عورتیں شوہر کو دکھ بڑھا بڑھا کر بتاتی. یعنی ایسا ہے نا کہ اگر منا بیمار پڑ گیا، فون آیا کیسے ہیں، سب ٹھیک ہے، منا اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے. یہ اتنا اتنے سے اس کا دم نکلتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کو ایک دم ہنگامہ ہوا کرنا، بھپکا جس کو کہتے ہیں اپنی مالیگاؤں کی زبان، بھپکا بنا کے پیش کرنا. یہ حالات ہوتے. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بہت بیمار ہوں. پہلی بات تو بہت بیمار بولنا ہی نہیں چاہیے، نارمل بولو بیمار ہے ٹھیک ہے. اور اگر بیمار ہو بھی تو کوشش کیا کرو بیماری لوگوں کو مت بتایا کرو. بیماری دو میں سے کسی ایک کو بتانے کا، تیسرے کو نہیں بتانے کا. بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ علاج کے لیے، یا تو حبیب کو بتاؤ دعا کے لیے. تیسرے کسی کو مت بتاؤ. بیماری یا طبیب کو یا حبیب. یہاں تو بیماریوں کی تشہیر ہوتی ہے. بہرحال ہنگامے بنا کے شوہر کسی طرح ٹینشن میں، بیچارہ وہاں پریشان ہے. لوم چلا رہے تو پریشان، ہوٹل پہ کام کر رہے تو پریشان، کرانہ دکان ہے تو پریشان، کارپوریٹر ہے تو وہ آفس میں پریشان، ایم ایل اے ہے تو وہ پریشان. سب کو پریشان کر رکھا ہے. ان ملکاؤں نے اللہ انہیں سلامت رکھے، کیونکہ یہ نہ ہو تو کائنات کا حسن بھی ادھورا ادھورا معلوم. لیکن بس ہے تو پھر ہے. تاج محل بھی بنا تو وہ کسی مرد کے لیے نہیں بنا نا، وہ پھر کسی ملکہ کے لیے، کسی عورت کے لیے بنا. سمرقند اور بخارا جیسے شہر بھی بسے تو وہ کسی ملکہ کے نام پر ہی، کسی کے رخسار کے دل پر ہی. بلکہ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء موجود ہے. یہ بھی خاص بات. تو عورتوں کو پتا چلے کہ شوہر کا کتنا خیال